اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا صرف ایک ہی موضوع ہے، اس پہ مختصر سی بات کروں گا۔ بڑا دلچسپ ہوگا، مختصر سا ہوگا اور عوام کو آنکھیں کھل جائیں گی ان سیاسی گدوں کی اصل صورت دیکھ کے۔ یقین جانیے ملک کے حالات دیکھ کے اور کس طرح نوچ رہے ہیں اس کو گد، نفرت سی ہو گئی ہے ان سیاستدانوں سے۔ کس طریقے سے بلیک میلنگ میں اتر آئی ہے پی ٹی آئی۔ اچھا پہلے ٹائم لیا ان سے پہلے، اچھا یہ مسودہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہے نا، یہ مسودہ گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہے، یہ مولانا کا ہے، جس میں مولانا کی ساری شرائط شامل کی گئی ہیں۔ آئینی عدالت کو سرے سے ہی غائب کر دیا گیا، جو کہ کرپشن روکنے کا اور ان ججوں کی کرپشن روکنے کا، وکیلوں کی کرپشن روکنے کا اور سپیڈ میں فیصلے کرنے کا ایک نیٹ ورک قائم ہونا تھا عدلیہ کے اوپر، اس کو سرے سے ہی غائب کر دیا گیا ہے۔ اور کس طریقے سے کیا گیا ہے دیکھیں، پہلے پی ٹی آئی نے خود جا کے مولانا سے ملے، ان کے معاہدے پہ آمین کا، اور سب کے سب راضی ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے، اس میں ہمیں ابھی بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا پھر انہوں نے یہ شرط رکھی کہ بس صرف ہمیں خان صاحب سے مل کے اجازت لینے دیں۔ پوری پی ٹی آئی میں عمران، اچھا غلطی سے منہ سے خان نکل گیا، خان نہیں ہے، یہ نیازی ہے۔ عمران نیازی کے علاوہ پوری پی ٹی آئی میں کسی کی بھی ایک ٹکے جتنی ویلیو نہیں ہے۔ اگر ان کی ویلیو ہوتی، یقین جانیے کل 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کا انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے ٹائم لیا ملاقات کا، تقریباً 2 گھنٹے کا، لیکن کہا کہ بھائی ہم 1.5 گھنٹے تک آ جائیں گے۔ لیکن وہاں پہ ہوا کیا، نیازی صاحب نے، عمران نیازی نے ان کو دیکھتے ہی وہ گالی گلوچ کی کہ یقین جانیے کہ یہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے بھاگے ہیں وہاں سے، آدھے گھنٹے میں ہی ملاقات ختم۔ اس نے کہا شنگھائی تعاون کونسل ہوئی تو کا اجلاس ہوا تو ہوا کیسے، کیوں ہوا ہے؟ میں نے منع کیا تھا، میں نے کہا تھا اس اجلاس کو سبوتاژ کرنا ہے، اسی کے اس پہ میں باہر آ جاتا، میں رہا جو یوتھڑ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے، کوئی نہیں ڈٹ کے کھڑا ہے، اس کی ٹٹی نکلی ہوئی ہے ادھر، وہ منتیں کر رہا ہے، اگلوں کے نیچے بھی ہاتھ لگا رہا ہے کہ مجھے کسی طرح باہر نکالو۔ اور اب اس نے یہ شرط لگا دی ہے، شرط رکھ دی ہے کہ مجھے پہلے این او سی دو، مجھے جیل سے باہر نکالو، مجھے ملک سے باہر جانے کی اجازت دو، تاکہ میں اسرائیل میں بیٹھ کے یا انگلینڈ میں بیٹھ کے یا امریکہ میں بیٹھ کے ملک کو تباہ کر سکوں، مجھے یہاں سے کسی طریقے سے نکالو۔ اس کا ملاقات پہ پابندی لگی تھی تو تب جا کے اس کا شنگھائی تعاون کونسل تنظیم کا اجلاس کامیاب ہو سکا تھا، ورنہ اس نے نہیں ہونے دینا تھا۔ اس نے اسی وجہ سے تو ان کو ایسی غلیظ گالیاں دی ہیں کہ وہ آدھے گھنٹے سے بھی پہلے بھاگے ہیں واپس۔ اس کے بعد پھر اس نے ان کو آخری وارننگ دی ہے کہ بھائی 25 تاریخ تک یا 26 تاریخ 27 تاریخ تک، جب تک ہمارا اپنا چیف جسٹس بکاؤ، وہ جس کو شاہ کہنا بھی شاہوں کی توہین ہے، شاہوں کی میں بہت عزت کرتا ہوں، وہ نہیں آ جاتا، وہ تو عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہے، وہ 8 جج عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ ہیں، ان کو کیسے لایا جائے؟
نہیں آ سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی۔ تو یہ اس نے شرط رکھ دی ہے، اور آج رات کو ہو جانا تھا، اجلاس بھی بلا لیا گیا تھا، سب کچھ ہو جانا تھا۔ مولانا نے ان سے بھی اب ڈالر کھائے ہوئے ہیں، اب ان کو بھی ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو پیٹ کی ہرس ہے نا، یہ دولت کی لالچ اور ہرس ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر نے کچھ مال غنیمت آیا نا، تو غریبوں کی لسٹ منگوائی کہ غریبوں کی لسٹ دی جائے مجھے، غریبوں کے نام دیے جائیں مجھے، تاکہ میں ان میں یہ سامان تقسیم کر سکوں۔ تو جب انہوں نے وہ غریبوں کے نام کی لسٹ پڑھی تو اس میں شام کے گورنر کا نام بھی شامل تھا۔ انہوں نے پوچھا وہاں سے کہ اپنے صحابہ کرام سے کہ بھائی یہ گورنر کا نام بھی ہے، وہ کیسے غریب ہو گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ گورنر صاحب کے جسم میں جو لباس ہے نا، اس میں اب کوئی جگہ نہیں بچی ہے جہاں پہ پیوند نہ لگے ہوئے ہوں۔ 3 دن بعد کل چوتھا دن تھا تو آدھا ٹکڑا روٹی کا انہیں کھانا نصیب ہوا ہے۔ یہ شان تھی ان لوگوں کی جو میرے نبی کی امت میں سے، میری نبی کے شروع کے غلاموں میں شامل تھے، شروع کے صحابہ کرام میں شامل تھے، وہ تھے اصل مسلمان۔ یہ کیا ایک عالم دین ہو کے جس کا والد چوٹی کا ملک کا، جس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، جس نے پاکستان میں آئین بھٹو کے ساتھ مل کے بنایا، اس کا بیٹا گورنمنٹ آف پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اس پہ آج دوسری مرتبہ اس نے بندے نے دھوکہ دیا۔ آج ہو جائے گی، آج اگر یہ شامل نہ بھی ہوا نا تو آج ہو جائے گی۔ نمبر پورے ہیں گورنمنٹ کے پاس، بندے پورے ہیں، صرف کیا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی والوں کو اب پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جاہل عوام اور اس کی وجہ سے ہے۔ اچھا ایک اور بات میں آپ لوگوں کو، اب خان صاحب نیازی صاحب نے تو، عمران نیازی نے تو بتا دیا نا کہ پاکستان جائے بہاڑ میں، جو پوری دنیا سے سربراہ آئے ہوئے تھے، بادشاہ آئے ہوئے تھے، وہ جائیں بہاڑ میں، ملک جائے بہاڑ میں، قوم جائے بہاڑ میں، صرف مجھے کسی طریقے سے نکالو، میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی میں ہی اس کو مار گئی ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہوا ہے۔ اس کا غرور، تکبر اور میں ہمیشہ بندے کو مار دیتی ہے۔ کبھی بھی میں سے اور اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی پکڑ سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ معافی مانگتے ہوئے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے ہوئے رہنا چاہیے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے۔ سوری جی، کچھ گلا خراب ہے، کھانسی بھی لگی ہوئی ہے، تو یہ موسم اچانک تبدیل ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے۔ تو اب دیکھیں وہ پروگرام بھی ان کا پکڑا گیا ہے۔ میں اپنی ایجنسیوں کو اور پنجاب گورنمنٹ کو، پنجاب پولیس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس پورے ملک کو جلانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، طالب علموں کو باہر نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس میں نے کیا کہا تھا، اب میری بات سچ ثابت ہوئی نا، میں 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ پوری تحقیق کے ساتھ، پورے ثبوتوں کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں۔ ہاں، ایک یوتھڑ نے کل کے ولاگ میں مجھے کہا کہ اچھا یوتھڑ بھی کون ہے جس کی نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، اس کی ماں لاہور کی سب سے بڑی رنڈی تھی کوٹھے کی۔ وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ فوج کی حمایت مت کرو، فوج کے چمچے ہو، تو میں ہوں، کیونکہ وہ تو میرے اپنے ہی بچے ہیں، اپنے بچوں کا
चमचा नहीं है, उनका बुजुर्ग हूं मैं। तो तेरे जैसे बंदे का तो पता ही नहीं, जिसके बाप का पता नहीं है, माँ उसकी लाहौर के रंडी खाने की रंडी है, तो तेरी क्या औकात है? तो ऐसे दलालों से और ऐसे रंडों से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह पाक की जात से डरता हूं बस। जो रात कब्र में बाहर नहीं हो सकती है, 75 साल का हो गया हूं, बोनस पे चल रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी है, अच्छा जहन दिया है, और पूरा जो है ना, पूरी दुनिया में मुझे सुना जाता है, देखा जाता है, पसंद किया जाता है। ये मैं अपने व्यूवर्स को वादा करता हूं कि मैं आइंदा भी उनको सच दिखाता रहूंगा। अच्छा, उसमें देखें, एक 2 नंबर औरत, एक डांसर, क्लबों में डांस करने वाली, ये शादी ब्याह में मुजरे करने वाली, वो औरत कराची से गिरफ्तार हुई है। वो उसने उसके यूथ लड़कों में से व्यूवर्स भी 5-6 करोड़ के करीब आए थे। सॉरी, 60-40-50 लाख के करीब थे, इतने व्यूवर्स भी थे उसके। तो वो यूट्यूब से कमाई कर रही थी, उसके अलावा वो चमड़े की कमाई कर रही थी। वो जाके फंक्शन पकड़ती थी शादी ब्याह के, वहाँ पे लड़कियां भी सप्लाई करती थी, खुद भी सप्लाई होती थी। वो पकड़ी गई है, लाहौर से गिरफ्तार हुई है। किस वजह से गिरफ्तार हुई है? कि उसने एक जाली वीडियोस डाली थी यूट्यूब पे, कि मैं, वो बेटी, वो जो कॉलेज की लड़की थी, उसकी मैं माँ हूं। बड़ी रोई पिटी, बड़ा कुछ किया लोगों को की हमदर्दियां समेटने के लिए, मुल्क में आग लगाने के लिए। और देखें ऐसे लोगों को अल्लाह ताला किस तरह जलील करता है, कि थोड़ी देर बाद ही उसने, कोई घंटे एक बाद उसने एक और वीडियो चढ़ा दी, जिसमें वो अपने असल जो उसका काम है, वो मुजरा कर रही है, डांस कर रही है, हंसी मजाक कर रही है। उसमें अदारों को शक हुआ, तो फिर अदारों ने तो फिर उसको उठा लिया ना। अब धड़ा मरच उसको नीचे से वाला डंडा नीचे से घुसेड़ कर ना मुंह से निकाला गया है ना, तो अब वो फर फर बोल रही है, सबके नाम बता रही है। अब पीटीआई के जो जो बंदे इसमें मुलव्वस थे ना, उनको उठाया जाएगा। वो कमबख्तो, अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे। एक बच्ची की जिंदगी तुम लोगों ने खराब कर ली अपनी गंदी सियासत के लिए, और उस गलीस बंदे के लिए जो मुल्क का गद्दार है, जो शंघाई तामर कौंसिल को बर्बाद करना चाहता था, बदनाम करना। उसने कहा भाई 2 दिन कैसे हुई? 1 घंटे के अंदर अंदर उनको अपने अपने जहाजों में बैठ के वापस भागना था। तुम लोगों ने 2 दिन कामयाब करवा दिया उस कॉन्फ्रेंस को। और इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई है मुल्क में, क्यों आई है? ये अब पाकिस्तान की जाहिल आवाम को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इनकी जहालत की वजह से ही हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा है, इन जाहिलों की वजह से। 99% इसमें पढ़े लिखे जाहिल हैं। अनपढ़ जाहिल को फिर भी बंदा समझा सकता है, लेकिन ये जो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं ना, इनको समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आज इंशाअल्लाह 2 बजे इजलास हो रहा है वफाकी काबीना का, उसमें मंजूरी ली जाएगी इन तरामीम की। और उसके बाद फिर मैं तो कहता हूँ छोड़ें इसको, मौलाना को भी। इसको सही पीपल्स पीटीआई वालों ने इसकी औकात में रखा हुआ था, इसको उसी औकात में रखें, उसी के काबिल है ये। इसको इज्जत रास नहीं आती है। इसको आप लोग जितनी इज्जत देंगे उतना ये सर पे बैठता जाएगा। तो इसमें देखे, हम हुकूमत को जब पावर नहीं देते हैं ना, ताकत नहीं देते हैं, तो वो कितनी मोहताज होती है। पीपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पीपल्स पार्टी की भी मोहताज है, एमक्यूएम की भी मोहताज है, छोटी जमातों की कॉप लीग की भी मोहताज है, और ये जितने भी मौलाना की भी मोहताज है, हर एक की मोहताज है एक तरमीम करने के लिए, अपनी अदलिया से करप्शन निकालने के लिए। उनको 198 से ना, सॉरी, 148, टोटल 150 मुल्क ममालक हैं जिनमें अदलिया का निज़ाम है, उसमें से 148वां नंबर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के बाद सिर्फ 2 ममालक आते हैं, वो पाकिस्तान से नीचे हैं, वरना सबसे एंड में पाकिस्तान ने होना था। अब मौजूदा अगर सर्वे किया जाए ना, तो हो सकता है उन 2 ममालक से भी पाकिस्तान नीचे हो। कल एक और जारी हुई है उन 8 करप्ट जजों की तरफ से, कि
भाई तुम कैसे जज हो? क्या तुम लोगों की औकात है? क्या तुम लोगों की जिंदगी है जिसमें कि तुम लोगों का गलीज चेहरा अवाम को देखना पड़ रहा है? जिसकी तनख्वाह लेते हो वो आराम की तनख्वाह अपने बच्चों को बीवी को खिला रहे हो, घर से बेगमें तुम्हें जूते मार रही हैं, औलाद जूते मार रही है। उन्होंने फिर बयान जारी किया है किसको ब्लैकमेल करने के लिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और इलेक्शन कमीशन को जो है खुद मुख्तार अदारा है उसको ब्लैकमेल करने के लिए कि नहीं जी नहीं, वो सीटें फौरी तौर पर पीटीआई को दो। नहीं दे सकता है इलेक्शन कमिश्नर भी, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो अभी तक अपना इलेक्शन नहीं करवा सके हैं, इलेक्शन के कागजात नहीं जमा करवा सके हैं, और उनका निशान तक उनके पास नहीं है। उनका सेक्रेटरी जनरल नहीं है, उनका चेयरमैन ही है बस सिर्फ एक, और जनरल सेक्रेटरी बस। जनरल सेक्रेटरी भी नहीं है, उसने भी उमर अयूब ने इस्तीफा दे दिया हुआ है। तो उस जमात को ये करप्ट जज, बिकाऊ जज, आलमी ताकतों के टाउट जज वो सीटें वापस कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी किसी बात पे भी अमल ना करे, साफ उनको कहे कि भाई कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अगर कोई फैसला करोगे तो उसको हम मनो अन तस्लीम करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे और हम पाबंद होंगे उसके पे अमल करने का। अगर कानून से हट के कोई फैसला करोगे जो मुल्क के मफाद के खिलाफ होगा, जो कानून के खिलाफ होगा, और जो आइन को मुअत्तल करके फैसला करोगे, उसको हम जूते की नोक पे रखेंगे, तब जाके इनको अकल आएगी। तो बाकी इंशाअल्लाह ये पता है सारे मसाइल किस वजह से हुए हो रहे हैं? ये हमारे सैयद आसम मुनीर साहब की नरमी की वजह से हो रहे हैं, या वो एकदम उनको सियासत से नहीं निकलना चाहिए था। उनके सियासत से निकलने की वजह से मसाइल मुल्क को पेश आ रहे हैं। उनको सियासत में शामिल रहना चाहिए था, और इलेक्शन में पीटीआई को बिल्कुल उसी से स्टेज पे ले जाना चाहिए था जिस पे मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग नून को लेके गया था कि उनको 33 सीटें, 33 सीटें मिली थी। कहाँ 2 तिहाई अक्सरियत थी नवाज शरीफ के पास, कहाँ अगले ही इलेक्शन में उनको 33 सीटें मिली थी। इसी पोजीशन पे इनको लाना चाहिए था। फिर वैसे भी तो कह रहे हैं ना, मौलाना भी कह रहा है, ये भी कह रहे हैं कि भाई फौज ने हमें कर दिया, फौज ने बदनाम, तो वैसे भी ये लोग कर रहे हैं फौज को। तो फिर फौज को अब चाहिए कि वो पूरी तरह से आए मुल्क के मफाद में, मुल्क को बचाने के लिए, इन आलमी ताकतों और इन गिद्धों से मुल्क को बचाने के लिए फौज को आना पड़ेगा। आस्ता आस्ता फिर साइड पे होंगे, यकमुश्त साइड पे होंगे तो मुल्क को बहुत नुकसान हो जाएगा, और हो रहा है। तो इस पे सोच विचार करनी चाहिए कोर कमांडरों को भी, और एक इजलास बुलाया जाए तो उसमें आर्मी का, तो उसमें ये बात रखी जाए कि यकमुश्त निकलने से नुकसान हो गया है मुल्क का, और काफ़ी नुकसान हो रहा है आगे भी। उसी तरह आईएसआई का डंडा इन पे चलाया जाए, इन सियासतदानों पे। ये देखिए फिर मौलाना कानों को हाथ लगाते हुए उल्टे पांव भागते हुए आएंगे, आके तरमीम भी पास करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल पटड़ी पे आ जाएगी, नून लीग भी, क्योंकि ये जितने भी सियासतदान है ना, ये डंडे की ज़ुबान समझते हैं, प्यार की ज़ुबान इनको नहीं समझ आती है। ना इमरान नियाजी को प्यार की ज़ुबान समझ आती है। वो तो बस उसका तो बस एक ही है कि पूरी दुनिया में बस मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने उसको किक मार के बाहर निकाल फेंका है। अब यूथ कौम क्या कह रही है, ये जेल में था, इस पर जेल की वजह से नहीं उन्होंने निकाला है। उन्होंने कहा भाई हमारा जो मेयार है फर्स्ट डिवीजन पास होने का, उस मेयार पे पूरा ये नहीं उतरा है, इसकी 3rd डिवीजन है ये। और फिर ये पास भी उसके कोटे पे हुआ है, बड़ी मुश्किलों से आखिरी नंबरों पे जाके 3rd डिवीजन लेके पास हुआ है। क्रिकेट के स्पोर्ट्स के कोटे पे वो रहती नंबर लेके पास हुआ है। तो ऐसे बंदे को हम क्यों अपने मुल्क का वो लगाएं? ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक मेयार है, उस मेयार पे वो कभी सौदेबाजी नहीं करते हैं। हालांकि गोल्ड स्मिथ ने और जमाइमा ने खरबों डॉलर लगाए थे वहाँ पे, फर्म भी एक हायर की गई थी जो
لابی وہ جو کہ وہاں پہ وہ لوگوں کو ذہن سازی کر رہی تھی، لیکن وہ یوتھڑ نہیں ہے نا جن کی ذہن تبدیل ہو جائیں، وہ پڑھے لکھے شعور رکھنے والے لوگ سے انہوں نے کک مار کے باہر نکال دیا اس کو۔ تو باقی دیکھیں آج انشاءاللہ بہت بہتر دعا کریں آپ سب بھی کہ ملک جو بھی ہو ملک کے بہتری کے لیے ہو، اور میں شام کو جو ولاگ کروں گا اس میں آپ کو پوری صورتحال بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ تو بس مختصر سی دعا کریں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، اور افواج ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس سرحدوں پہ کھڑے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ سید آصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، اور ISI چیف عاصم ملک صاحب کو اور ان کی فیملی کو اللہ پاک صحت والی ایمان والی زندگی دے، اور ISI میں جتنے بھی جوان اور افسران کام کر رہے ہیں ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، اور بلوچستان میں جتنی بھی ایجنسیاں ملک کے مفاد میں کام کر رہی ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں اللہ نبی پاک کے وسیلے سے غیب سے مدد فرمائے، آسانی پیدا فرمائے، ان کا رشتے کروانے میں، جہیز بنانے میں، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو اپنا ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں، کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، ان کرپٹ ججوں کو اور کرپٹ وکیلوں کو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ نبی پاک کے وسیلے سے ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں گھروں میں ہیں، گھروں میں جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں مسلمان جتنے بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور ایران کی غیب سے مدد فرمائے، ترکی کی، پاکستان کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہمارے جو چھپے ہوئے غیبی دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ نبی پاک کے وسیلے سے ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو میاں بیوی میں آپس میں ناتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، ایسے گھروں کو اجڑنے سے اللہ پاک غیب سے مدد فرما کے قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پردیس میں ہمارے بچے ہیں جو اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ بینکوں کے ذریعے بھیج رہے ہیں، اللہ ان سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ان سب کی مشکلات آسان فرمائے، اور ان سب کی غیب سے مدد فرمائے، اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری افواج پاکستان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، ہمارے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے ہمارے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے، اور دشمنوں کے جو ایجنٹ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو اللہ نیست و نابود فرمائے،
اور ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما کے رہائی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کی خطاؤں غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو روز قیامت، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔